चौथा बाब जो है वो सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि उसमें शुक्रगुजारी आगे वो कहता है वर्स 2 में, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। वर्स पढ़ें जरा, वर्स 2 चैप्टर 4 वर्स 2 चैप्टर 4 की वर्स 2। Devote yourselves to prayer. Stay alert in it with thanksgiving. मैंने ये मेरे लिए ख़ास वर्स थी और मुझे कह सकते हैं हलाया है वर्स ने इसने। तो जो उर्दू में वर्ड आया उसमें है दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। बेदार मतलब कि अलर्ट, वॉचिंग। और मैं कई दफ़ा दुआ करता हूँ तो मैंने कहा यार सोना है तो हम दुआ करो, तो सुते सुते दुआ कर ली तो उतने सो गए। दुआ कर नो, अलर्ट, बेदारी के साथ। प्रेयर मस्ट बी इन एक्टिव माइंड। हाँ, आप ने दुआ कर ली है, उसके बाद भी कई दफ़ा होता है कि आप बिस्तर पे जाके तो खुदा के बारे में सोचते सोचते सो गए, दैट्स ओके। लेकिन आप प्रेयर का माइंड बनाते हो तो अलर्ट माइंड के साथ, बेदारी के साथ। ये नहीं कि थके सोन लगे तो एक सिर्फ रूटीन बनी है तो मैंने करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्रगुजारी करनी है तो दिल के साथ, अलर्ट माइंड के साथ करो। आप कभी और अलर्ट माइंड में दुआ करने का पता है क्या फ़ायदा? अगर खुदा आपको कुछ ब्लेस करेगा ना तो आप सो ना जाए तो आपको पता नहीं चाहिए कि खुदा ने क्या ब्लेस किया, आपको पता होना चाहिए। ओ द लॉर्ड हैड फिल्ड माई हार्ट विद जॉय एंड पीस, बिकॉज आपकी मे भी दुआ सुनेंगी। और शुक्रगुजारी के साथ, एक तो शुक्र कई दफ़ा करें, एक आयत में 2-3 बातें हैं। दुआ करने में मशगूल यानी कंटिन्यू, एक तो है कंटिन्यू दुआ, ये नहीं कि आज कर लिया, आज चर्च हो आए हैं तो आज नहीं दुआ करनी, और चर्च ही काफ़ी है या बाइबल स्टडी तो है। और मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी हम इस तरह भी हो सकते हैं कि पास्ट में जो खुदा ने हमें ब्लेस किया उसकी तो करनी ही करनी है, तो ये नहीं कि बाकी जो दुआ पूरी होएगी तो फिर करांगे। कहता है कि उसकी भी एडवांस में ही शुक्रगुजारी कर दो, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। तो फिर सुन लिया तो क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी मस्ट। तो दुआ करो तो डाउट माइंड के साथ नहीं, सोए हुए दिमाग के साथ नहीं, टायर्ड माइंड के साथ नहीं, अलर्ट, बेदारी के साथ, वॉचफुल। और मुझे लिए था कि यस आई नीड टू प्रे लाइक दैट। अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, और वैसे तो मैं कहता हूँ कि जब मैं दुआ का मूड हो तो मैं उठ जाता हूँ, खुदा ही उठा देता है। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ कि बस सोन लगी दुआ, लेकिन खुदा कहते हैं नो, अलर्ट हो के। और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। तो मैं समझता हूं हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होती है। आप देखें, पॉल कह रहे हैं मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए भी क्या दुआ करो। उसने कोई ये, और ये जहाँ से खत लिखा जा रहा है पता है वो कहाँ है? इन प्रिजन, रोम के कैद में था जब ये उसके खत लिखा। उसने ये नहीं लिखा कि मेरे लिए, हमारे लिए भी दुआ करो। लूका भी इसके साथ है, कुछ और भी लोग, कि जल्दी जल्दी साड़ी तो खलासी हो गया तो मेरी तो कैद छुटे। वो कह रहे हैं कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूँ। और उसके इस कैद के दौर में भी बहुत से लोगों को उसने खुदा के कलाम से मुफीद किया, मुस्तफ़ीद किया उनको, क्योंकि उसके पास लोग आते थे। और मैं समझता हूँ कि ये हंगर होनी चाहिए मसीह के उस भेद को। मसीह का भेद हमने पिछली दफ़ा बात की थी, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ गॉड। असल में खुशखबरी है, मसीह खुद जो वो भेद है। और उसे ऐसा ज़ाहिर करूँ जैसे मुझे करना लाजम है। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। वक्त को गनीमत जानकर कि जो भी आपके पास टाइम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट डिलेट। अगर आपके पास मौका आ गया, देयर इज़ एनीथिंग, आपको खुदा ने मौका दे दिया, जिस खुदा यीशु मसीह का नाम ले दें, उसके साथ गवाही पेश कर दें। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ क्या समझते हैं आप? आउटसाइडर, जो गैर मसीही हैं, जो ईमानदार नहीं,
ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ بڑی ہوشیاری سے برتاؤ کرو. آگے ورس 6 میں لکھا ہے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. اب یہ آیت کو اگر آپ 3:16 میں چلے جائیں وہی آتا ہے. اگر آپ نے اسٹڈی نہیں کی, آپ نے اس کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیا مسیح کے کلام کو, تو ہاؤ کین یو گیو آنسر ٹو ادر. ہر شخص کو جواب کس طرح دینا ہے؟ تمہارا کلام ایسا پرفضل کا مطلب ہے کہ جب آپ بات کرو تو لوگوں کو برکت ملے, لوگ اس سے مستفید ہوں, بلیسنگ پائیں. اور نمکین, دیکھو خدا یسوع مسیح نے ہم کو کیا کہا ہے, یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ اینڈ یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ. آپ کی بات یعنی کہ میں نے کہہ رہا تھا پریزنس آف کرسچنس ان سوسائٹی, ان ہوم, ان گروپ آف فرینڈس, ایک نمکین سی, اس کا مطلب ہے کہ مزیدار چیز بنا دے اس کو. نمک کیا کرتا ہے؟ ہماری چیزوں کو مزیدار کرتا ہے, ڈیلیشیس بناتا ہے. آپ جتنے مرضی کھانے بنا لیں اور نمک نہ ڈالیں بس یو ول ناٹ. اگر آپ مجھے اتنے بیمار سے ٹاٹر نہیں پے تو وکری گل, لیکن اگر آپ الرٹ ہو, لائف ہو, ہیلتھی ہو, تو آپ نمک کے بغیر آپ کا کھانا سب کچھ بے ذائقہ ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ جہاں ہو وہاں مزیدار محفل ہو جائے, گروپ بھی ہو, گھر بھی ہو, تو آپ کی پریزنس جو ہے وہ مزیدار ہونی چاہیے کہ لوگ انجوائے کریں آپ کی. آپ جب ان کے درمیان میں ہو تو کہتے ہیں یو مزہ ہی آ گیا یا تو آ گیا. یہ نہیں کہ آپ کی پریزنس جو ہے اتنی اچھی ہونی چاہیے. اور یہ پھر وہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو مناسب جواب دینا. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیں, یعنی کہ آپ کے پاس کم سے کم اتنا مسیح کا کلام ہونا چاہیے تو آپ اس کو مناسب جواب دے سکو. تو اس کے لیے پھر وہی ہم پیچھے جو بات کی تھی کہ اپنے دلوں کو مسیح کے کلام میں کثرت سے بسنے دو. آگے وہ ہدایات ہیں. پیارا بھائی, دیانتدار خادم تخیکس اور جو خداوند ہم خدمت ہے, میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا جس کے حال سے وہ لیٹر بھیج رہے ہیں. اسے میں نے اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ, وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے. اور اس کے ساتھ انیسمس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے, یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دے گا. انیسمس وہ ایک شخص تھا, یہ بھی ایک غلام تھا اور بھاگا ہوا سرونٹ تھا, اپنے مالک سے بھاگ کے بھاگا. اور اس دور میں اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگ جاتا تو اس کی سزا کیا آتی تھی؟ سیدھا اس کو کل, پکڑا گیا تو اس کو مار دیتے تھے اس دور میں. اور یہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا تھا اور اتفاقاً اس کی ملاقات پول سے ہوئی اور ہی بیکیم اے کرسچن. اب اس شخص کے ہاتھ وہ لیٹر بھیجے گا اس کے مالک کو, اور جس کو ہم کہتے ہیں فلیمون جو اس انیسمس کا فلیمون کا لیٹر جو ہے یہ اس نوکر کے ہاتھ جو اس سے بھاگا ہوا تھا, کیونکہ فلیمون کو بھی پول نے ہی کرسچن کیا تھا, اس کو بھی. اب اس کو بتا رہے ہیں کہ جو نوکر تیرے گھر سے بھاگا تھا میں اس کو بھیج رہا ہوں, تو اب وہ نوکر نہیں, ہی از اے بردر ان کرائسٹ. تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. کبھی ہم فلمون کا خط اگر آپ کو موقع ملے, بڑا چھوٹا سا ہے تو اس کو پڑھیں, ونڈرفل. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے. ارستخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے, اور برناباس کا رشتے کا بھائی مرکس جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے, اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا. اور یسوع جو یوستس کہلاتا ہے, اگر یہ جو ارستخس کے ساتھ اس کے ساتھ قید تھا اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہے برناباس کا رشتے کا بھائی مرکس. آپ کو یاد ہوگا جو پہلا جو اس کی ٹریول تھا پول کا برناباس کے ساتھ, تو وہاں پر انہوں نے اس شخص کو ساتھ لیا تھا مرکس کو, تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. تو پھر اس کی وجہ سے دونوں علیحدہ ہو گئے. تو پول نے کیا کہا کہ یہ میں نہیں لے کے جاؤں گا اس کو. وہاں بھی ہمیں ایک ایسی چیز تصویر نظر آتی ہے جیسے آپس میں بلیورز کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی بات سے. لیکن جب میں نے یہاں پہ اسی کا نام پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بے شک کبھی کبھی تھوڑی بہت ہمارے میں ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا. یعنی کہ پیس از آلریڈی اسٹیبلش. آپس میں یہ قائم نہیں رہا بلیورز میں. پطرس اور پالوس میں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ
تو میں کہہ سکتے ہیں یا باتیں ہوئی، لیکن دیور اگر ان کے اینڈ میں جا کے خطوں کو پڑھے، ایون پطرس لکھتا ہے کہ ہمارا بھائی پاول جس کی بہت سی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، وہ اس طرح کی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا غصہ، ناراضگی، خدا یسوع مسیح نے ایک پیمانہ بنا دیا، سورج غروبنے تک تمہارے خفگی جاتے رہے، ناراضگی نہ رہے۔ آگے یوستس کہلاتا ہے، اور یسوع جو یوستس کہلاتا ہے، ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یسوع نام جو تھا وہ بہت ہی عام تھا، تو بہت سے لوگوں کے نام یوستس یسوع تھے، تو یہاں پہ اس کو خاص کر کے انہوں نے لکھ دیا ہے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو کون سی ہے 11، اور یسوع جو یوستس کہلاتا ہے، مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت، مختونوں میں سے مین یہودی تھا وہ، کیونکہ اس کا نام یشوا جو نام تھا وہ، اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں۔ اپفراسس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی مرضی پر قائم رہو۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکیا ہیراپولس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ پیارا طبیب لوکا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ لوکا کے بارے میں پتہ ہے، پہلی جرنی میں پول اکیلا تھا تو وہ بہت بیمار ہو گیا، سیکنڈ ٹائم وہ اپنے ٹریول میں جاتا ہے تو لوکا اس کے ساتھ ہمیشہ، ہی واز اے فزیشین ڈاکٹر، اور اس کے بہت سارے سفرز میں، ٹریولز میں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ جو آخری نام لیا گیا، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو گروپ فوٹو ٹائپ وہ ابھی پیش کر رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ اس کا۔ دیماس تمہیں اسلام کہتے ہیں، یہ اس کو بارے میں وہ میرے خیال ٹیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ دیماس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس دنیا کی خوشیوں کی وجہ سے، اس دنیا کی خواہشات کی وجہ سے، ہی از نو لانگر ود می، ویری سیڈلی۔ 15 لودیکیا میں کے بھائیوں نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیا سلام کہنا۔ اس وقت بڑے بڑے چرچز، بڑی بڑی بلڈنگ نہیں تھی، عام طور پہ گھروں میں ہی لوگ فیلوشپ کرتے، عبادت کرتے، ورشپ کرتے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے۔ اور جب یہ خط تمہیں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا کے میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا، اور ارخپس سے کہنا کہ جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری سے کے ساتھ انجام دے۔ اینڈ پہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ لودیکیا، ہیراپولس اور ایون کولوسنس، یہ تینوں پاس پاس سٹیز تھی، اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک خط اگر کلیسیا کو جاتا تو وہ اس کا ہوتا تھا کہ دوسری جو کلیسیا اس کو بھیج دیا جائے۔ لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں آپ ریولیشن میں بھی جا کے پڑھتے ہیں جس میں 7 لیٹرز لکھے گئے، اور یہاں پہ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باتیں اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھیں، لیکن ہم ان کا برا حال دیکھتے ہیں ریولیشن میں جا کے، وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ورس 17 میں لکھا ہے، اور ایک شخص کے بارے میں کہ جس کو کوئی خدمت دی گئی ہے تو وہ کہا ہے کہ تیرے سپرد جو خدمت ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ خدا اصل میں ہمیں اینڈ پہ یہ تاکید کرتا ہے، اور یہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ وی آل ہیو سم تھنگ ان آور چرچز، آور منسٹری، کہاں پہ بھی ہیں۔ تو مجھے بھی یہ انکریج کیا جا رہا ہے، آپ کو بھی، کہ جو کچھ آپ کے سپرد ہوا ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دو۔ اگر خدا کے گھر میں آپ کی کوئی چیز کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، ایون وہ لٹل سا ہے، آپ کرسیاں سیٹ کرتے ہو یا کسی کو چائے سرو کرتے ہو یا گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے، واٹ ایور، تو وہ کہتا ہے کہ کیپ ڈوئنگ اٹ وتھ فیتھفلنس۔ اور میں آپ کو بھی کہوں گا، اف یو آر ناٹ ایون ڈوئنگ سم تھنگ، کیپ گوئنگ اینڈ آلویز بی اویلیبل۔ جہاں پہ بھی آپ آئی ایم اویلیبل، اور جہاں پہ اپرچونٹی ملے تو یہ نہ اپنی آنکھیں اس سے چرا رہے ہیں یا اس سے فلانا ہی کر لے تو ٹھیک ہے، اصل میں آپ اپنی بلیسنگ کو کھو رہے ہوتے ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھاری ہے یا میں کہ وہ فلانا کرے، آپ بڑھ کے آگے کہیں کہ میں کروں گا یہ، اور یو ول ناٹ لوز یور ریوارڈ۔ میں لاسٹ ٹائم ان کو بتایا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں صرف ایک
गिलास पानी का दे दे मेरे नाम की वजह, यू विल नॉट रिवॉर्ड इन हेवन। सिर्फ किसी को इसलिए पानी पिला देना कि ये मसीह का बंदा है या इसके मसीह का यानी कि मसीही, जस्ट यू गॉट रिवॉर्ड। तो ये तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एंड करता है 18 में, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, मेरी जंजीरों को याद रखना, तुम पर फजल होता रहे। मैं ये असल में खत उसके लूका लिखता था या तिमुथियुस लिखता था, दूसरे उसके साथ जो होते थे। क्यों दूसरे लिखते थे मुझे ये बताएं। अगर वो अपना, और उसके बारे में पता है कि वो शरीयत का आलम था, पढ़ा लिखा आदमी था, वाई हैं कोई हैं आईसाइट, चलो चेंड, हाथों में चेंड पड़ी हुई थी तो बेचारा। और मैं जब इस जगह पे पहुंचा तो मैंने कहा कि अब मैं अपने हाथ से तुम्हें, एंड पे वो साइन असल में होते थे उसके, तो उसके हाथ में चेनें पड़ी होंगी, यहाँ निशान पड़ गए होंगे, जख्म भी होंगे, तो वो चेन जो जंजीरों की खड़खड़ाहट में वो साइन करता होगा, वो क्या एक मंजर होगा कि ये। तो उसको लिखने में दुश्वारी मुश्किल आती थी, इसलिए क्योंकि उसके हाथों में भारी चेनें, और हर टाइम एक सोल्जर उसके साथ खड़ा होता था जो हाथों में पाँव में उसके चेन, और वो एक सोल्जर के साथ। इसलिए जब वो अपने हाथ करता है और ऐसी कापी पकड़ता, तो मैं समझता हूँ वो खनखनाहट जो थी, इसीलिए वो कहता है मेरी जंजीरों को याद रखना, रिमेंबर माई चेन्स इन क्राइस्ट। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। दुआ कर। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं आज की इस शाम के लिए खुदावंद, तेरे इस पैगाम के लिए, तेरी इन खूबसूरत मीठी सच्ची अच्छी बातों के लिए खुदावंद बख्श दे खुदावंद कि हम तेरे उन खादमों की, तेरे उन रसूलों की, तेरे उन चुने हुए लोगों की उन सारी मुसीबतों को याद रखें, उन मुश्किलात को, उन जंजीरों को जिनकी वजह से तेरे लिए जकड़े गए, मारे गए, मसले गए, कुचले गए। सचमुच खुदावन, जिस तरह तेरा बंदा पौलुस कहता है कि मैंने मसीह को पहन लिया है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जो कुछ भी करे जी जान से करे, ये जान करके खुदावन के लिए करते हैं। बख्श दे हमारी जिंदगी दूसरों के लिए नमूना हो, हमारी प्रेजेंस दूसरों के लिए बरकत का बायस हो, हमारी मौजूदगी से दूसरे खुश हों, अच्छी बातें सीखें, और तेरे नाम को हमेशा हमारी जिंदगियों के हर एक काम से जलाल मिलता रहे। Filled your people with your peace, with your word, and with your spirit. In Jesus' name, pray.